إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تروا النضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي متفق عليه. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی لاچار، بے بس، مجبور، بھٹکتا ہوا ضلالت و گمراہیوں میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری اور آپ کے رشد و ہدایت کے خاطر اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام تسلیم کو بھیجا. درود و سلام ہو اللہ کے ان تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی تاجدار مدنی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے خطبہ کے اندر میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ یہ ہے: ایمان بالرسل، یعنی رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. اسلامی گرامی، ایمان بالرسل کا مطلب یہ ہے یا رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پکے اور سچے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہے اور رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور جن کاموں کو کرنے سے روکا فوراً رک جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جن کاموں کو کرنے سے روکے فوراً رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اسی طریقے سے
رسولوں پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم صادر فرمائے اسے بلا چوں چرا تسلیم کر دیا جائے اور اس کے جانب سے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کی جائے، ورنہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، تیرے رب کی قسم وہ انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شخص اپنے تمام معاملات کے اندر، اپنے تمام اختلافات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصلہ نہ مان لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ سنا دے فوراً تسلیم نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہ کوئی بھی شخص مکمل اسلام کے اندر داخل ہونے والا ہو ہی نہیں سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شخص اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے شریعت اسلامیہ کے اندر داخل ہونے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کائنات جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں سوچو نہیں، فوراً تسلیم کر لو، اپنی آواز کو بلند مت کرو جیسا کہ آپس میں زور زور سے باتیں کیا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زور زور بات کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں، تمہارے تمام کے تمام اعمال صالحہ برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، سوچنے کا مقام ہے۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کر لیا اور سختی کے ساتھ اس آیت پر عمل پیرا ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پست آواز میں بولنے لگے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور بعض مرتبہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تھا ادب احترام۔ میرے اسلامی بھائیوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک نجاشی بادشاہ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں نے کسی بادشاہ کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کسی بادشاہ کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وضو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے صحابہ کرام جھگڑ پڑتے تھے، دوڑ پڑتے تھے۔ یہ تھی عزت، یہ تھا ادب و احترام۔ اللہ کی قسم،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکار تھوکتے تو وہ ٹھکار کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا اور وہ اپنے جسموں پر مل جا کرتا تھا. یہ تھی نبی کی عزت توقیر. اللہ کی قسم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تھے تو صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ سنتے تھے, کوئی سوال نہیں, فوراً تسلیم کر لیتے تھے. یہ تھی نبی کی عزت توقیر. سامعین کرام, رسولوں پر ایمان لانے کے بعد اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے, یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر کسی اور کے قول و فعل کو ترجیح نہ دیں. نیز رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اور اپنے تمام معاملات میں رسول کی زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول کی زندگی کو اپنا لو گے, رسول کے طور طریقے کو اپنا لو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو متنبہ کر دیجئے, خبر کر دیجئے, بتلا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میری باتوں کو مانو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ غالب ہے, زبردست بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. حدیث کے اندر ہے, اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے اتنا گناہ کر بیٹھے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہ سے بھر دے, لیکن اللہ تعالیٰ سے خالص دل سے, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے, لرز کر کے, خوف کھا کر کے دعا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایک ماں اپنے چھوٹے بچے جو دودھ جس کو پلاتی ہے اس سے کتنا پیار کرتی ہے, ماں ہی اندازہ لگا سکتی ہے. ایسے 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اگر محبت نہیں کرتا تو ہم نماز نہیں پڑھتے, اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے, ہمیں اور آپ کو اس زمین کے اندر دزا دیتا. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم وانما انا عبد اللہ رسول فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا کہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے, نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کر دیا, بڑھا چڑھا کر کے کہہ دیا, یہاں تک کہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں.
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں لہذا مجھے اللہ کا بندہ کو اللہ کا رسول کہو، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم میں روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، پیارے دوستو، میں اس دنیا کے اندر دو ایسی چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ دو چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، عمل کر کے اللہ سے ڈرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو کتاب اللہ، دوسری کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سنتی، میری سنت ہے، میری سنت پر عمل کرو گے، میرے طریقے پر، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ باقی اختیار نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے اطاعت کے ساتھ ساتھ بھی نبی کی بھی اطاعت کی، رسول کی بھی اطاعت کی، تو ایسا شخص نبیوں کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ ایسا شخص نبیوں کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ بہت بڑا انعام ہے یہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی بھی اطاعت کی، تو ایسا شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا جنت کے اندر۔ جنت میں جانا تو بھی بہت بڑی بات ہے، اور نبی کے ساتھ بھی ہوگا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہی اس کے بہترین ساتھی ہوں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے جرم میں سولی پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر اگر چھوٹی سی آزمائش اللہ کے جانب سے آ جاتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خبیب کو دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے جرم میں سولی پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ کوئی جرم نہیں، صرف ان کا جرم ہے اسلام لانا، اسلام کو قبول کر لینا۔ ذرا خوف ہے، لالچ بھی ہے، میخے گاڑنے کے لیے جلاد تیار ہو جاتے ہیں، نیزہ کی نوک سینے پر رکھ دی جاتی ہے، اور کفار مکہ کہتے ہیں اے خبیب میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، میں یہ کہتا ہوں کہ کاش تم اپنی زبان سے اتنا کہہ دو کہ جہاں مجھے کھڑا کیا گیا ہے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور کہتا ہے کفار مکہ یہ تو ایک جان ہے، اگر سینکڑوں جان ہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دوں، اور تم ایک جان کو بچانے کے لیے کہتے ہو بچا لو۔ جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہو نا یہ سب کچھ گوارا ہے، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، اور نبی کے پائے قدس میں فقط کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھی محبت،
کہاں گئی وہ محبت میرے بھائی؟ آج جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حکم دے رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہی لوگ آتے ہیں. آج جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی امور پر ہم عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. آج ہم اس کے منافی امور کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کرنے والے ہیں. یہ سب یہ دعویٰ یہ جھوٹ ہے جب تک جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرو گے. جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے ہمیں اور آپ کو کہ کون سا میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے دنیا کے اندر, کون سا میرا بندہ دنیا کے اندر رہ کر کے برا عمل کرتا ہے. انہی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کر دیا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس نے موت کو پیدا کیا, جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا اور آپ کا امتحان لے اس دنیا کے اندر کہ کون سا میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے, کون نماز پڑھتا ہے, کون توبہ استغفار کرتا ہے, کون نافرمانی کرتا ہے. انہی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بار بار اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زبردست بخشنے والا اور رحم کرنے والا, وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے. رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر اس لیے کہا گیا کہ صرف وہ مومنوں پر نہیں رحم کرتا, صرف کافروں کو بھی روزی دیتا ہے, اللہ کے ماننے والوں کو بھی روزی دیتا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی روزی دیتا ہے. اس لیے اللہ کو رحمان کہا گیا. اور رحیم یوم آخرت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ صرف اپنے مومنین بندوں پر رحم کرے گا. رحمان اور رحیم کا یہ فرق ہے. الرحمن الرحیم, لوگ کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا بادشاہ مالک ہے. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم نماز کے اندر بات کر رہے ہیں, گویا کہ نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بہرحال اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے خاطر دنیا کے یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے خاطر مہیا کی ہے. اگر یہ سورج نہ ہوتے, اگر یہ چاند اور ستارے نہ ہوتے تو ہم زمینوں پر لڑکھا کر کے چلتے, ہم اپنے کام کاج کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ اوپر نیچے مضبوط پیدا کیا. 7 آسمان پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, کیا رحمان کے پیدا کیے ہوئے آسمان میں کوئی کمی ہے تمہیں کمی نظر آ رہا ہے, محسوس ہو رہی ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو, اگر تمہیں شکوک ہے, شبہ ہے کہ آسمان کے اندر پھٹن ہے تو تم اپنے نگاہوں کو دوبارہ آسمان کی طرف اٹھاؤ. تمہاری نگاہیں آسمان کو دیکھتے دیکھتے تھک کر کے زمین پر واپس آ جائیں گی, لیکن آسمان کے اندر کوئی شگاف نہیں, کوئی پھٹن نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کرتا ہے. دنیا کے اندر تمہاری کون سی ایسی لشکر ہے
تمہاری کون سی ایسی طاقت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے رزق کو چھین لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، تو تمہاری کون سی ایسی لشکر ہے جو تمہیں روزی دے سکے، جو تمہیں رزق دے سکے؟ اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی لشکر نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ کے کن کن انعام کو گنایا جائے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، سورج سے روشن کر دیا ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہوتے، یہ دن کے اندر یہ اجیارہ نہ ہوتا، تو ہم اچھے طریقے سے اپنے کام و کاج کو نہیں کر پاتے، اچھی اور بری چیز کی تمیز نہیں کر پاتے۔ اللہ کا احسان ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، اور انہی شیطانوں کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلہ تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نا اتباع کرنے والوں، سنو اللہ کا فرمان، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جن لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، تو میرے بھائی جہنم کا عذاب اس کے لیے ہے جو بہت ہی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من الموت والمغرب۔ عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پناہ مانگتے تھے۔ آج ہم ہیں گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کر پا رہے ہیں۔ جس دن ہمارا اور آپ کا یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، سارے کارنامے تمہارے سامنے آ جائیں گے، پھر پچھتانے سے کوئی کام بننے والا نہیں کہ کاش ہم نے نیکیاں کر لی ہوتی۔ پچھتانے سے کوئی کام بننے والا نہیں۔ جس دن فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، اللہ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری، بہت گھٹیا جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جہنم کے اندر کسی جہنمی کو پھینکا جائے گا، کسی جماعت کو پھینکا جائے گا، تو جہنم نا اس کے اندر سے ایک تیز تند آواز نکلے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گدھے جیسا آواز، کتنا بدبخت آواز ہوتی گدھے کی، تیز تند آواز آئے گی، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب جہنمی کو جہنم دیکھے گی نا تو قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، جیسے دشمن دوسرے دشمن کی تلاش میں جب رہتا ہے، جب دیکھتا ہے تو فوراً حملہ کر بیٹھتا ہے، ایسے قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب جہنم کے اندر کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو دروغے ہیں نا، سردار ہیں، وہ اس سے جہنمی سے سوال کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب کو، مقدس کتاب کو نہیں بھیجا؟ کیا نبیوں کو نہیں بھیجا؟ تو اس وقت وہ جہنمی کیا کہے گا؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، تو کہے گا وہ جہنمی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اپنی پاک مقدس کتاب کو بھیجا، لیکن ہم نے یہ کہہ دیا
فقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا ہے، تو جہنم کے دروغے اس وقت کہیں گے تو بہت بڑے گمراہی میں تھا۔ ایک آیت پڑھ کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نوجوانوں، سن لو کان کھول کر کے اللہ تعالیٰ کا اعلان۔ تم کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ رات کی تاریکیوں میں برائیاں کرتے ہو، نیٹ چلاتے ہو، گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو، کوئی نہیں دیکھتا سمجھتے ہو؟ قسم خدا کی، اٹھاؤ قرآن، سورہ ملک پارہ نمبر 29، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دنیا کے اندر بسنے والے انسان اور جناتوں، اپنی بات کو چاہے اعلان کرو، زور زور سے پکار کر کے کہو، یا اپنی بات کو اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کل کیا کرو گے، کہاں سے کماؤ گے، کہاں مرو گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کے نہیں جا پاؤ گے۔ اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن اور احادیث کو سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی اور آخرت کی تیاری توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔